نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ بھائی، فطرانہ کب دینا چاہیے؟ فطرانہ آخری عشرے میں دے دینا چاہیے، آخری عشرے میں دے دینا چاہیے۔ چونکہ ہمارے ہاں کچھ تحریکیں ہیں تو تحریکیں کام کر رہی ہیں، تو لہٰذا ان تحریکوں کو اپنے وہ مسائل جو ہیں، مطلب بہت دور دور تک ان کا وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے، پیسے پہنچانے ہوتے ہیں، راشن پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ ایڈوانس میں پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیفیت طریقہ بھی اس کو ہم ٹھیک کہتے ہیں، وگرنہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے میں فطرانہ ادا کیا جائے۔ فطرانہ اس وقت فی کس جو ہے ایک سا اگر دیکھا جائے 2.5 کلو بنتا ہے۔ 2.5 کلو ہمارے ہاں کثرت سے استعمال ہونے والی چیز گندم ہے، اناج ہے، آٹا ہے۔ تو آٹے کی قیمت اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے ریٹ کے مطابق 50 روپے پر کے جی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 125 روپے ایک شخص کا فطرانہ بنتا ہے، تو لہذا 125 روپے فی کس کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے جو احتیاطی رقم نکالی ہے تو وہ 150 روپے فی کس کی بیان کی ہے، کچھ علماء 150 سے کم بھی بیان کرتے ہیں، تو لہذا 125 روپے میں نے باقاعدہ آپ کو اس کی قیمت بتائی ہے چکی کے آٹے کی، جہاں سے پنڈی اسلام آباد سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے مطابق میں نے آپ کو اس کی قیمت بتائی ہے۔ کس کو ادا کرنا چاہیے فطرانہ؟ تو فطرانہ ان تمام مصارف کو لگتا ہے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، ان کو فطرانہ دینا چاہیے۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ان لوگوں کو کریں کہ جو لوگ اس کے حقیقی مستحق ہیں اور کبھی بھی فطرانے سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے جان چھڑاتے ہوئے بغیر تحقیق کے نہ کسی کو پکڑا دیں، بلکہ جانچ پڑتال کر کے خاندان میں، برادری میں، اڑوس پڑوس میں، مسجد کے ذمہ داران کے ساتھ مشورہ کر کے مسجد کے نمازیوں میں جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو خاندان میں کوئی نظر نہیں آتا، گلی محلے میں کوئی نظر نہیں آتا، بارک اللہ فیکم، اس کو لیٹ نہ کریں، تاخیر نہ کریں بھائی، تو فطرانہ جو ہے وہ اول وقت میں ادا کر دیں، بارک اللہ فیکم۔